نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ کریم مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی تخلیق کی ہے دنیا کے اندر، جتنی مخلوقات بنائے ہیں، تمام مخلوقات میں دو مزاج پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح انسان نے جس چیز کو ایجاد کیا ہے، جو بھی چیز بنائی ہے، انسان کی بنی ہوئی چیزوں کی بھی دو کیفیات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان کو اپنے علم پر بڑا گھمنڈ ہے، اپنے ذہن پر، اپنی تیزی پر، اپنی ہوشیاری پر، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، باقی چیزیں چھوڑ دو، صرف میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو۔ چیلنج ہے، لیکن پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ لا تحصوہا، تم نہیں گن سکتے۔ انسان جتنا مرضی ہے ہوشیار ہو جائے، جتنا مرضی عالم بن جائے، جتنا بڑا ہنرمند ہو جائے، لیکن اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر انسان اپنے آپ پر سوچے تو ہمیں پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا ہی اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ہماری تخلیق ہی اللہ نے کی ہے تو پھر ہم اللہ کی چیزوں کے ساتھ کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے مقابلے کی چیزیں نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم اللہ کی نعمت کو صرف دیکھیں اپنے وجود کے اندر تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن، دماغ اللہ نے دیا ہے، اب مسجد کے آنے تک، صبح اٹھنے کے بعد سے ابھی تک ہم اپنے اس ذہن میں، اس دماغ میں کتنے منصوبے بنا چکے ہیں۔ تو یہ ذہن اور دماغ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ صبح ہم اٹھے، گھڑی دیکھی، ہاں نماز کا وقت قریب ہے، مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، واپس دفتر جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ذہن سے ہو رہی ہیں، ایک ذہن سے، ذہن میں آ رہا ہے اور وجود اس کی طرف چل رہا ہے۔ تو صرف اس ذہن کا بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ انسان سب ایک طرح ہے، دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، زبان ایک ہے، دانت ہیں، ذہن ایک ہے، ایک طرح کا ہے، لیکن اللہ نے بعض کو بہت ذہین بنا دیا ہے، وہ انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا، سائنسدان بن گیا ہے، اور بعض ہیں جس سے اللہ نے یہ عقل سلب کر دی، جس کو ہم دیوانہ کہہ دیتے ہیں، پاگل کہہ دیتے ہیں، مجنوں کہہ دیتے ہیں۔ اب دونوں چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق کرنے والی ذات بھی اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان متکبر نہ بن، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ گھمنڈ نہ کر اپنی عزت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنی قابلیت پہ، بالکل نہ کر۔ یہ تمام کی تمام پیدا کردہ چیزیں صرف اللہ کی ذات کی، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے لگائے ہوئے دائرے کے اندر گزارنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے طریقوں کو زندگی میں لانا، اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنا، اس کے اندر کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں بھی دو حیتیں ہیں اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی دو حیتیں ہیں۔ اب یہ حیتیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے انسان کو ذہن دیا، اس نے جہاز بنا دی۔ اللہ نے انسان کو ذہن دیا، اس نے گاڑی بنا دی۔ اللہ نے انسان کو ذہن دیا، اس نے بحری جہاز۔ دنیا کی مختلف بے شمار چیزیں انسان نے بنا دی۔ تو یہ بنانے کی صلاحیت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ نے ان کے اندر مادے رکھے، ایک رحمت کا مادہ رکھا، ایک زحمت کا مادہ رکھا ہے۔ ابھی اللہ نے آگ کو بنایا ہے، سردیوں میں یہ آگ رحمت ہوتی ہے، اس سے ہماری ٹھنڈک دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر آگ نہ ہو، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہو، تو یہ بیماری کا باعث بن جائے گی، موت کا باعث بن جائے گی۔ اور اسی آگ کے اندر اللہ نے زحمت والی صفت بھی رکھی ہے۔ اسی آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو گاؤں کے گاؤں جل جائیں، جنگل کے جنگل جل جائیں، گودام کے گودام، کارخانوں کے کارخانے جل جائیں، انسانوں کی سینکڑوں ٹھیک ٹھاک جسم لاشیں بن جائیں۔ اب یہ صفت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح قرآن کریم کا بھی ہم مطالعہ کریں، اب ہوا کے بغیر ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، جتنا مرضی فلسفی ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، سائنسدان ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، ایک منٹ کے لیے سرہانہ رکھے منہ پہ، اس کی سانس ہی بند ہو جائے گی۔ لیکن اللہ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آگ کو زحمت بنایا تو کیا کیا؟ اس آگ ہوا کے ذریعے میں نے قوموں کو تباہ کر دیا۔ پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ ماء مبارکہ، اللہ کہتے ہیں یہ برکت والا پانی ہے، آسمان سے اترا ہوا پانی۔ محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر زمین کو روز 40 دن پانی دیا جائے، ٹیوب ویل سے، کنویں سے، بور سے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بارش کی پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام صفات ان چیزوں کے اندر رکھنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن یہی پانی ہے، جسم میں زیادہ ہو جائے بیماری بن جاتا ہے، موت کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، میری نعمتوں کو بھی تم شمار نہیں کر سکتے، صرف گننا 1 2 3 1 2 3 4 نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک پہلوان اگر کسی کمزور کو کہہ دے کہ بھئی یہ بتاؤ تم مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو، تو وہ کہے گا میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا آپ سے۔ یا اگر وہ کہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، تو فوراً پہلوان کہے گا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنی طاقت کا پتہ ہے اور مقابل کے بھی طاقت کا پتہ ہے، تو کمزور ہے، لاغر ہے، میری صحت، میرا کام، میرا پیشن ہی یہی ہے۔ تو اللہ کریم بھی یہی فرما رہے ہیں، میرے بندو تکبر نہ کرنا کسی بھی صورت میں، میری نعمتوں کو بھی شمار کرنے لگ جاؤ تو وہ بھی نہیں گن سکتے ہو۔ فائدہ تو دور کی بات ہے، اس کتنا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر موقع، ہر لمحے، ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے صحت دی۔ سینکڑوں لوگوں کی صحت نہیں ہے، پیسے ہیں، صحت نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے حال حال میں، تو نے مسجد بلایا، تو نے سجدے کی توفیق دی، تو نے نماز کی توفیق دی، تو نے والدین جیسی نعمت دی، بیوی جیسی نعمت دی، اولاد جیسی نعمتیں عطا کی۔ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا کی چیزوں میں تو زحمت ہے، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ایک ایسی نشاندہی کی کہ وہ صرف رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔
اور قرآن میں اعلان کر کے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ الا مگر ہے تو مگر کیا ہے؟ رحمت للعالمین، صرف رحمت ہی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، ایک وقت تک کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مخلوقات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے 5 چیزیں اللہ سے خوب مانگو، خوب زور شور سے مانگو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں ہیں، یا اللہ کشادہ گر ہو، یا اللہ آرام دہ سواری ہو، یا اللہ نیک وفادار بیوی ہو، یا اللہ وطن کی روزی ہو، یا اللہ اچھا پڑوسی ہو۔ اور اگر یہ 5 چیزوں میں ایک بھی چیز صحیح نہ ہو، انسان کی زندگی الجھن میں گزر جاتی۔ پڑوسی ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن، سواری آرام دہ نہیں ہے، ٹینشن، بیوی اچھی نہیں ہے، ساری زندگی عذاب بن جاتا۔ اللہ نے ان چیزوں کے اندر رحمت رکھی ہے اور فرمایا مانگو رحمت، کشادہ مانگو، آرام دہ مانگو، اچھا وفادار بیوی مانگو، اچھا پڑوسی مانگو، وطن کی روزی مانگو۔ لیکن اگر میسر نہ ہو، چیز وہی ہے، پڑوسی بھی ہے، اچھا نہ ہو، پھر زحمت بن جاتی۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین نے اس کی بہت مثالیں دی ہیں، بہت توجیحات پیش کی ہیں، لیکن ایک عالم کی بڑی خوبصورت بات مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ فرمایا اللہ انسان کے متعلق فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، جلد باز ہے، جاہل ہے، تیز مزاج ہے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کے فطرت میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ڈال دیا۔ چڑیا ہے، اس کو بچپن سے گھونسلہ بنانا آ جاتا ہے۔ چڑیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بلی کی طرف نہیں جانا، وہ اونٹ کی طرف چلی جائے گی لیکن اپنے دشمن کی طرف نہیں جائے گی۔ انسان ایک ایسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے کہ اس کو راستہ نہیں دکھایا، فطرت میں ہی نہیں ڈالا کہ بس اس طرف چلتے، یہ اپنے دشمن کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یہ مخالف کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ راستہ میرے لیے ہدایت والا ہے اور یہ پکڑ والا ہے، یہ ہدایت والے کو چھوڑ دے گا، جانور نہیں چھوڑے گا، کسی صورت میں دشمن کی طرف نہیں جائے گا، لیکن انسان اپنی بربادی والے راستے پہ بھی چل رہا ہوگا، پتہ بھی ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس نے انسانوں کو انسانیت کے سانچے میں لے کے آئے، راستہ دکھایا، جاہلیت سے انسانوں کو نکالا۔ زمانہ جاہلیت کے واقعات آپ سنتے ہوں گے، علماء سے پڑھتے بھی ہوں گے، کیسے درندگی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کے آنے سے کیا ہوا؟ انسان کو صحیح راستہ بتا دیا، اے بھائی تمہارا راستہ یہ ہے، اس راستے پہ جانا ہے، اس پہ فائدہ ہے، اس پہ جنت ہے، اس پہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس طرح نہیں جاؤ گے پکڑے جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک غریب، کمزور، لاچار آدمی کسی شخص کے پاس چلا جائے اور اس کو کہے کہ میری اتنی بڑی پریشانی ہے، اور وہ آگے سے ایسا حل بتا دے کہ وہ کمزور، غریب، لاچار آدمی کہے یہ تو میرے دسترس میں ہی ہے، یہ تو جو حل آپ نے مجھے بتایا یہ تو میری طاقت کے اندر ہے، یہ تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا طریقہ ہمیں سکھایا گزارنے کا، وہ انسان کے طاقت کے اندر ہے، انسان کی طاقت سے باہر نہیں۔ آپ اگر بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ایسا نسخہ اور ایسا بل بنا دیں گے کہ آپ کہو گے یار میرے طاقت میں نہیں ہے،
میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کے ہر شعبوں کا ایسے حل بتا دیا کہ وہ انسان کی دسترس اور طاقت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس راستے کو لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ دیکھیں صحابہ کے زمانے کو خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ، سب سے اچھا زمانہ۔ وہ کیا تھا؟ میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ یسألونک یسألونک یسألونک، کہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احسن طریقے سے اس کا جواب دے دیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، گریبان میں دیکھیں، کیا ہم نے اپنے معاملات کو قرآن اور سنت میں کبھی دیکھا ہے؟ کبھی قرآن اور سنت سے پوچھا کہ ہم جو زندگی گزارنے ہیں، اس زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں جو کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار میں کس طرح کروں؟ یسألونک ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، نہ قرآن سے سوال کیا، نہ حدیث مبارکہ میں کبھی تلاش کیا، نہ کسی عالم سے پوچھا، کبھی نہیں۔ شادی کس طرح کروں بیٹی کی، بیٹے کی، نہیں پوچھا۔ پڑوسی کے ساتھ کیسے رویہ اپناؤں، کبھی نہیں پوچھا۔ یہی فرق ہے ہمارے اندر۔ صحابہ کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور پوچھتے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کس طرح کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر بات نہ کر سکتے، تو ہم انتظار میں ہوتے کوئی اعرابی آئے، دیہاتی، کیونکہ دیہاتی لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو جب دیہاتی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا اپنا مزاج تھا، وہ اپنے مزاج میں پھر کھل کے ہر بات پوچھتے تھے کہ اللہ کے محبوب یہ کس طرح، یہ کس طرح، یہ کس طرح۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کے سوالات میں بھی کئی جوابات ہمیں مل جایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری صرف صحابہ کی کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ سمعنا وعصینا۔ سمعنا وعصینا منافقین اور کفار والی صفت تھی کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ صحابہ کیا کہتے؟ سمعنا واطعنا، کہ اللہ کے محبوب ہم نے آپ کی بات کو سن لیا ہے اور ہم اس بات کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر صحابہ کرام نے یسألونک کے بعد جو صفت اپنائی سمعنا واطعنا والی، تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارتیں دے دی۔ آج نہ ہمارے اندر یسألونک والی صفت ہے اور نہ سمعنا واطعنا والی صفت ہے۔ نہ ہم پوچھتے ہیں دین، نہ ہم سوال کرتے ہیں، نہ ہم رہنمائی لیتے ہیں اللہ کے دین سے۔ اور اگر ہمیں کہیں اڑتی اڑتی آ بھی جائے خود بخود، تو ہم پھر ماننے والی صفت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم نے آپ کی بات سن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا، شریعت کے اندر ایسے ہی ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا، مجبوری ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اگر یہ چیز ہوگی نا کہ مجبوری ہے اور میں نہیں کر سکتا، واللہ یہ مجبوری نہیں، یہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میری تباہی ہے اور میں تباہ ہونا چاہتا ہوں اور میں تباہ ہو رہا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ چیز ہرگز نہیں۔ دیکھیں آج ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ کے اندر حقوق کی اتنے تحفظ ہیں، انسانوں کی حقوق کے فلاں ہیں، یہ تمام حقوق ہمیں اسلام نے بتائے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر بتائے ہیں، انہوں نے تو ہم سے نقل کیے ہیں۔ اور ہم وہ امت ہیں، وہ خوش قسمت امت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کی رہنمائی ہماری کر دی۔ اور اگر سوچ اور فکر کا مقام ہے تو وہ یہود اور نصارہ اور ہنود کے لیے ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے رہنمائی والی،
اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی رسول اور نبی، نہ کوئی رہنما ہے جو ان کی رہنمائی کرے۔ ہم تو وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس کتاب بھی ہے اللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے، اور سیرت طیبہ بھی ہے، اور ہم اس کے باوجود نہیں مان رہے، اور وہ ہم سے نقل کر کے عمل کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے یورپ کی طرف جا رہے ہیں۔ او بھائی میرے، ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ایمانداری سے بتائیں کہ اب تو 1 جلد میں بھی سیرت آ گئی ہے، 2 جلدوں میں بھی ہے، 10 میں بھی ہے، لیکن کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، یا اس کے علاوہ پڑھا ہو، یا بحیثیت مسلمان پڑھا ہو، یا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کیا ہے؟ کبھی نہیں پڑھی۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے، ہمارے استاذ تھے مشکات شریف کے، وہ کہتے ہیں میں انگلینڈ گیا، پتہ نہیں کتنی پرانی بات انہوں نے کی، کہا کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے معلوم کیا کہ یہاں پر پہلے طلاق کا حق مردوں کے پاس تھا۔ میں نے پوچھا پھر مردوں سے کیوں لے لیا؟ کہا اس لیے لے لیا کہ خواتین نے احتجاج کیا کہ طلاق ہمیں دی جاتی ہے، فلاں ہمیں کرنا پڑتا ہے، کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا، عقلی دلائل دیے اور حکومت کو مجبور کیا، حکومت نے وہ طلاق والا حق مردوں سے لے کر عورتوں کو دے دیا۔ جب عورتوں کو دیا تو عورتیں تو جلد باز ہیں، تیز مزاج ہیں، فوراً غصے میں آئی، روز طلاقیں ہو رہی ہیں، روز صبح و شام۔ پھر حکومت مجبور ہوئی اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب ہم عورتوں سے لے کر یہ فیصلہ بھی حکومت کے پاس رکھ دیں گے۔ یہ اختیار خواتین سے لے کر حکومت نے اپنے پاس رکھ دیا۔ اب کبھی کچن میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی کمرے میں ہو رہی ہے، کبھی کام کے دوران ہو رہی ہے، حکومت کی دسترس تو گھر کے اندر نہیں ہے۔ پھر حکومت مجبور ہوئی کہ اب کیا کیا جائے جی، پھر یہ اختیار حکومت نے اپنے آپ سے ختم کر کے یہ اختیار جاری کر دیا کہ جو لڑکا لڑکی آپس میں شادی کریں گے وہ پہلے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنیں گے، اپنے مزاج کو سمجھیں گے، اور مزاج کو سمجھنے کے بعد پھر وہ آپس میں شادی کریں۔ ان تمام باتوں کے باوجود آج بھی ان کے پاس اس کا حل نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اور اپنے اختیارات استعمال کی، اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنی طاقت کو استعمال کیا، اس میں کامیابی نہ ملی۔ اور یہی مثال ہم بھی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں، اور پھر کبھی ایک کرتے ہیں، دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، وقت ضائع بھی ہوا، عمر بھی گزر گئی، فائدہ بھی نہ ہوا، واپس آ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو نہ پکڑا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں گے اور عمل کریں گے تو کامیابی ہماری مقدر بن جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے، واللہ میں نے ایک مثال دے دی آپ کو یورپ کی، انگلینڈ کی، کہ یوں کریں یوں کریں یوں کریں، جو مرضی کر لیں، کسی صورت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جو تعلیمات ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، اللہ کریم ان تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔